کل جس طرح سے ہم لوگ کھا رہے ہیں اور ہمارا جو لائف اسٹائل ہے نا، اس میں یہ شکر کریں اللہ ابھی مرے نہیں ہیں. بس حقیقت بتا رہا ہوں، آپ مرے نہیں ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ورنہ جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، جس حساب سے ہم کھاتے ہیں اور ایکسرسائز بالکل بھی نہیں کرتے، ہمیں بہت جلدی مر جانا چاہیے تھا. تو یہ جتنی صحت ملی ہوئی ہے نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ غریبی ہے، ہم اس کے اہل نہیں ہیں. صحابہ کا طرز زندگی دیکھیں یا ہمارے اکابر بزرگوں کا دیکھیں تو وہ محنت والا تو کوئی کام ہی نہیں رہا نا. اب خواتین نے بھی گھروں میں محنت کرنا چھوڑ دی ہے، سب کام مشینیں کر رہی ہیں. مردوں نے بھی محنت چھوڑ دی ہے، آفس میں جا کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ جائیں گے تو وہ بس 2-4 انگلیاں جو لیپ ٹاپ میں ہلانے میں حرکت میں آتی ہیں نا، وہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں، اللہ کا واسطہ اس پہ عمل کر لیں، زندگی بن جائے گی انشاءاللہ. فجر کی نماز سے پہلے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے جاگنگ کرنی ہے. ایک دن کر کے دیکھیں، آپ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. تو میں نے تو آپ سے پیسے لیے نہیں، تو اپنی جیب سے پیسے دوں گا انشاءاللہ، واپس نہیں کروں گا، اپنی جیب سے پیسے دوں. یہ جو صبح کی واکنگ اور جاگنگ ہے، اس قدر مفید ہے صحت کے لیے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا اس کا کتنا فائدہ ہے، تو اگر آپ کو جاگنگ کا موقع نہ ملے اور آپ کو کوئی کہے کہ 50,000 روپے مہینے لوں گا پھر جاگنگ کرنے دوں گا، تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. اتنی زیادہ مفید ہے صبح کی واکنگ اور جاگنگ. فجر سے پہلے ہوا میں آکسیجن کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو تہجد کی نماز شریعت نے بتایا نا، ایسے ہی نہیں، اس میں بڑے فائدے ہیں. اللہ کی عبادت بھی ہے، ساتھ ساتھ آپ کا دماغ ایسا کام کرتا ہے کہ جو ماہر حکیم ہیں، ماہر ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی توانائی ملتی ہے نا کہ وہ توانائی، وہ انرجی آپ کو دن کے کسی اور حصے میں نہیں ملتی. تو ایک دفعہ ہمارے کہنے پر آپ فجر سے پہلے کیا کر لیں، ہمت کر لیں، جاگنگ کر لیں. اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو فجر کے بعد مسئلہ کہ خواتین کیا کریں، تو خواتین بھی فجر کے بعد اگر پردے میں واکنگ کر سکتی ہیں. وہ تو گھروں میں پہلے ایسا ہوتا تھا، بھائی بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ سیڑھیاں جو ہے نا اترے چڑھیں، اس سے کئی بار کریں، کیونکہ بلندی پہ چڑھنے سے زیادہ اچھا اسٹیمنا بنتا ہے. تو گھر میں اگر سیڑھیاں ہیں تو خاتون یہ کر سکتی ہیں کہ 20 چکر لگانے سیڑھیوں کے. سسرال والے تو بولیں گے پہلے ہم کہتے تھے پاگل ہیں. سسرال والے کہیں گے ہم پہلے ہی کہتے تھے کیا ہے، پاگل ہے. تو کہنے دیں. اور اگر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو پردے میں وہ جو ہے وہ باغ میں بھی جا سکتی ہیں. خواتین جاگنگ نہ کریں، خواتین کے لیے ہارڈ ایکسرسائز نہیں ہے، مرد کو کرنی پڑتی ہے. لیکن واکنگ روزانہ جو ہے نا مقدار بڑھانی ہے، 10 منٹ، پھر 15 منٹ، پھر 45 منٹ، پھر 1.5 گھنٹہ، 1 سے 1.5 گھنٹے تک آپ نے آنا ہے. اور اس طرح سے واکنگ ہوگی تو انشاءاللہ اسباب کی دنیا میں 15-20 سال آپ کی عمر انشاءاللہ. ویسے تو عمریں لکھی ہوئی ہیں لیکن یہی لکھا ہوا ہوتا ہے نا. اس میں ایک صاحب کہنے لگے یار ورزش کرنے کا کیا فائدہ، مرنا تو اپنے ٹائم پر ہے. تو میں نے کہا جیسے موت لکھی ہوئی ہے نا کب مرنا ہے، ایسے یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایکسرسائز کرے گا، صحت کا خیال کرے گا، لہٰذا دیر سے مرے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. اور یہ بندہ کسی چیز کا خیال نہیں کرے گا، لہذا یہ اس کو جلدی اٹھا لیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے، لہذا ہم نے کرنا وہی ہے جو جس کا شریعت نے حکم دیا اور جو ہماری عقل کہتی ہے. تو صبح جاگنگ ضرور کیا کریں فجر سے پہلے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو تیل ہے نا، تیل آئل، اس میں چیزیں پک کے یہ بڑی نقصان دہ چیز بن جاتی ہے. آئل جیسے زیتون ہے یا دیسی گھی ہے، یہ چیزیں استعمال کریں، یہ پکائیں نہیں. سالن میں ویسے ڈالنا ہے مشکل، لیکن انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں. خاص طور پہ خواتین کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پر بغیر آئل کے کوکنگ کے طریقے سکھائے گئے ہیں. ہر چیز بغیر تیل کے آپ پکا سکتے ہیں اور مزیدار. تو یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں آپ کو کھانا پکانے کا آئل کے بغیر طریقہ سکھایا ہوگا. تو وہ بڑے مزے کے کھانے بنتے ہیں. اس میں انڈا آپ پانی میں پکا سکتے ہیں بہترین طریقے سے، اس کے لیے تیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ پانی گرم کریں فرائی پین میں، اس میں انڈا ڈالیں، تھوڑی دیر میں ویسے ہی بنے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بغیر تیل کا ہی. تو یہ آئل خطرناک ہے. تیسری چیز معذرت کے ساتھ جو آخری چیز ہے، زیادہ نہیں آپ سے بات کر رہا، چینی چھوڑ دیں. یہ چینی جو ہے نا یہ وائٹ پوائزن ہے. میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ. دیکھو یہ صحت بنانا بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے. تو ہر وہ چیز جس میں چینی ہے وہ بھی چھوڑ دیں. کولڈ ڈرنک میں چینی ہے، چائے میں چینی ہے، اور اللہ بھلا کرے آپ کا حلوے میں چینی ہے، مٹھائیوں میں چینی ہے، اور ویسے بھی چینی ہے. چینی کو ویسے بھی لوگ کھاتے ہیں. شربتوں میں چینی ہے. تو چینی کو کیا کریں، فارغ کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا میٹھا کھانا چھوڑ دیں،
میٹھا تو ہمارے دماغ کے لیے بہت ضروری ہے. جو بالکل میٹھا چھوڑ دیتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بالکل میٹھا نہیں چھوڑنا آپ نے, تو چینی چھوڑ دینی ہے. اور ایکسرسائز بھی کر رہے ہوں گے تو پھر میٹھا آپ نیچرل میٹھا کھائیں, شہد کھائیں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا آم کھائیں. اپنے خرچے پہ آپ کھا رہے ہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو. خربوزے کھائیں, ٹھیک ہے نا. تو شہد تو بہت ہی بہترین چیز ہے. شہد ایسی اینٹی بایوٹک ہے کہ جو آپ کے نقصان دہ جراثیم کو مار دیتا ہے اور آپ کی صحت کے لیے مفید جراثیم کو اور طاقت دے دیتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی اینٹی بایوٹک نہیں ہے جو اتنا فرق کر کے جسم میں کام کرتی ہو. اینٹی بایوٹک جب بھی جسم میں جائے گی تو وہ صحت مند جراثیم, صحت کے لیے جو ضروری ہے ان جراثیم کو بھی مارے گی, بیماری کے جراثیم کو بھی مارے گی, کیونکہ وہ زہر ہے, وہ ہر ایک کو مارے گی. لیکن شہد ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ یہ آپ کے نقصان دہ جراثیم کو تو ختم کرتا ہے, اور جو صحت کے لیے مفید جراثیم ہے ان کو نہ صرف یہ ختم نہیں کرتا بلکہ اور زیادہ طاقت دے دیتا ہے. شہد بہت زبردست چیز ہے. لوگ کہتے ہیں ہم شہد کھاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو کھاتے کیسے ہیں؟ ایک چمچہ صبح چاٹ لیا نہار منہ, اور پھر سارا دن گٹکا چل رہا ہے, پان چل رہا ہے, وہی تلی ہوئی پکوڑے اور چپس تلے ہوئے چل رہے ہیں. شام کو سونے سے پہلے آدھا چمچہ. تو بھائی سارا دن کیا کھا رہے ہو, اور 2 چمچے شہد سے پھر کیا ہوگا؟ عرب لوگ جیسے کھاتے ہیں نا, شہد کنستر ہوتے ہیں. اگر اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو یہ جیم ویم ختم کر کے بھائی صبح ناشتے میں شہد کھائیں, دوپہر کھانے میں کھا لیں, ہر کھانے کے بعد 1-2 چمچے شہد کھا لیا کریں. تو ایک یعنی اچھی کوانٹٹی جب جائے گی نا جسم میں, اور نقصان پہنچانے والی چیزیں نہیں جائیں گی تو فائدہ ہوتا ہے. شہد اتنی زبردست چیز ہے کہ آپ جو خواتین خاص طور پہ جو ہے نا, خواتین کو بیوٹی پارلر میں جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے, پورے ڈسٹمبر کے ڈبے خالی ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو شہد آپ کے چہرے کو فریش کر دیتا ہے آپ کی, کیونکہ سارے خراب جراثیم کو مارتا ہے شہد. اور آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ شہد کی زیادہ کوانٹٹی آپ کے جسم میں جائے گی. اور وہ کیسے ہے کہ آپ جب بھی پانی پئیں تو شہد ملا کے پئیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بہت آسان طریقہ ہے. اس میں بڑی مقدار میں شہد آپ کے جسم میں جائے گا نقصان پہنچائے بغیر. وہ کیا طریقہ ہے اس کا کہ 4 گلاس پانی میں 1 چمچہ شہد. بھائی فریج میں بوتل رکھی ہوتی ہے نا, تو یہ فارمولا بنا لیں کہ 4 گلاس پانی میں 1 چمچہ بھر کے شہد آپ نے گھول کے رکھ لیا. اب جب بھی پیاس لگے آپ نے وہ پانی پی. جب وہ ختم ہو جائے تو پھر 4 گلاس پانی میں 1 چمچہ شہد. ایسا نہیں کرنا کہ 4 گلاس آپ نے 4 گلاس کا سنا تو آپ نے 16 گلاس پانی میں 4 چمچے ڈال کے رکھ دیے. یا ٹینکی میں دیکھا آپ نے کہ ہماری جو پانی پینے کی ٹینکی ہے اس میں کتنے گلاس آتے ہیں, تو پوری بوتل اڑ دی. کیونکہ شہد بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے, پانی میں مل کے بہت جلدی ایکسپائر ہوگا. وہ شہد جو ہے نا جب پانی میں زیادہ دیر پڑا رہے گا تو اس کی تاثیر ہوتی ہے, بلکہ سڑنا بھی شروع ہو جاتا ہے. لوگ جو کہتے ہیں نا شہد خراب نہیں ہوتا, تو ایک تو شہد خراب, نمی جب ملے گی تو خراب ہوگا. وہ بغیر نمی کے بہت عرصہ چلتا رہتا ہے, خراب نہیں ہوتا. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ شہد خراب نہیں ہوتا اگر پانی نہ ملے اس کے ساتھ. پانی ملے گا تو خراب ہوگا. لیکن جو خراب نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان نہیں دے گا صحت کو, مگر اس میں بہت ساری جو فائدہ پہنچانے والی چیزیں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے شہد بھی ایکسپائر ہوتا ہے. تازہ شہد جتنا صحت کے لیے مفید ہے, پرانا اتنا شہد کے لیے مفید, نقصان دہ کوئی بھی نہیں ہے پرانا ہو یا نیا ہو. لیکن تازہ شہد میں جو صلاحیت ہوتی ہے نا, جو شفا ہے, وہ پرانے شہد میں نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ الحمدللہ. یہ بہت اوتھینٹک معلومات دے رہا ہوں, پھینک نہیں رہا. بعض لوگ بس وہ کوئی بھی بات ہو تو پھینک رہے ہوتے ہیں. یہ کسی شہد کے ماہر سے آپ پوچھیں, اور جنہوں نے باقاعدہ اس میں جو شہد کو باقاعدہ پڑھا ہے یونیورسٹیوں میں جا کے. میں یہ معلومات آپ کو جس بندے سے لے کے دے رہا ہوں وہ سوئٹزرلینڈ میں یا آئرلینڈ میں بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہے, وہاں شہد پہ باقاعدہ PhD کروایا جاتا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ شہد پہ جو ہے نا وہ ریسرچ کی ہے, اور ان کے پاس لائسنس ہے, ان کے فارم ہے صوبہ سرحد میں. ان سے میں نے براہ راست انٹرویو لیا ہے شہد کے بارے میں, سمجھ رہے ہیں؟ تو ان سے یہ معلومات میں آپ کو, ساری معلومات ان سے نہیں, یہ جو آخری معلومات ہے نا کہ شہد ایکسپائر نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے, یہ والی معلومات میں وہاں سے آپ کو لے کے دے رہا ہوں. اچھا بھائی, اس لیے شہد تازہ استعمال کر رہے ہیں, خلاصہ یہ نکلا.